یہ جو بمباری ہو رہی ہے نا، مظلوم مر رہے ہیں، ہمیں ترس آتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بچوں کیسے خون میں لپٹے ہوئے، کیسا دل پگھلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ میں حلم بہت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا، اے اللہ تو بڑا ظالم ہے، معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو، لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو، تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے؟ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو. اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے، غافل بھی نہیں ہے، عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہتے ہیں میرا حلم ہے، حلم برداشت، میں نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا، اس وقت تک میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں. دنیا میں بہت کچھ غلط ہوگا، اس سے بھی زیادہ غلط ہوا ہے دنیا میں. اور اے بھائی پیغمبر زکریا علیہ السلام، پیغمبر کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. آج کسی ہم جو عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر، اس پہ لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ حسین ابن علی کو قتل کیا نا اس نے کربلا میں، نبی کے نواسے کو. پوری دنیا میں کوئی ہے جو اس کا نام احترام سے لے ابن زیاد کا؟ اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے، اللہ نے اسے کچھ کیا؟ وہ پھر بھی گورنر رہا، نہ معزول ہوا، دندناتا رہا، اپنی طبی موت مرا ہے وہ. آپ خود اندازہ لگاؤ، آج کسی نیک آدمی کو کوئی قتل کرتے انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. نبی کے نواسے کے قتل پہ کیا ہوا ہوگا؟ یعنی کیسا، کتنا بڑا جرم ہے نا. اور وہ گردن کاٹ کے نبی کے نواسے کی قاتل نے معاذ اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھی ہے، سامنے لا کے رکھے. کیا یعنی ذرا سا انسان کے سینے میں دل ہو کانپ جاتا ہے، یہ بات سن کے کانپ جاتا ہے. اور وہ بدبخت کیا کر رہا تھا؟ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہا تھا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ بس کر، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا بڑا مقام ان ہونٹوں کا کہ ان ہونٹوں پہ نبوت کے ہونٹ ٹچ ہوئے. کتنا بڑا ظلم ہوا. تو کوئی زلزلہ آیا؟ کوئی آسمان پھٹا؟ بولو نا، کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ یہ آیت بار بار ہمیں تسلی دیتی ہے، لا تحسبن اللہ غافلا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. اللہ میں حلم برداشت ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے، کتنے مبارک پیغمبر. قرآن نے کیسا تذکرہ کیا زکریا علیہ السلام کا. سورہ مریم اٹھا کے دیکھو، جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو زکریا علیہ السلام سے کتنی محبت تھی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. زکریا علیہ السلام بوڑھے، بیوی 5، ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، محراب میں عبادت کرتے رہے ہیں ساری زندگی. اتنے محبوب پیغمبر. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کو بڑھاپے میں خوشخبری دی. انا نبشرک بغلام، اے زکریا تجھے لڑکا بھی ملے گا، اور اس کا نام ہم پہلے سے بتا دیں یحییٰ ہوگا. اور اس نام کا اس سے پہلے اس کائنات میں کوئی شخص، کوئی بیٹا نہیں گزرا. یہ نام بھی ہم سلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. اور سیدن وحصورا، وہ سردار ہوگا، انتہائی درجے کا پاک دامن شریف ہوگا. اور یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کو نبوت ملے گی. کتنے بڑے فضائل زکریا علیہ السلام کے کہ ان کو ایسے بیٹا مل رہا ہے. معمولی تھے کیا جن کو؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑھاپے میں مجھے کیسے بیٹا ملے گا، میری بیوی تو بانجھ ہے بھائی. اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قد خلقتک من قبل، اے زکریا میں نے تجھے پانی سے انسان بنا دیا، تو بڑھاپے میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا. پھر اللہ کہتے ہیں میں زکریا کو یہ پروٹوکول کیوں دے رہا ہوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. زکریا اور اس کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، راتوں کو اٹھ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم سے جنت مانگا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ. یعنی نیک لوگوں کی ساری صفات کس میں تھیں؟ زکریا علیہ السلام نے. حشر کیا بنی اسرائیل نے ان کا. زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں دشمنی میں پکڑ کے ان کے سر پہ آرا چلا کے 2 ٹکڑے کیے. کوئی عذاب نہیں آیا اللہ کی طرف سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہوگے اللہ ایسے ہی بیٹھا ہوگا، اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اے بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہوگا میرے پیغمبر کو تم نے اس طرح سے چیر دیا، کچھ بھی نہیں ہے. نا 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 نا، اللہ کہہ رہے آنے دو. آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ کا غضب انسانوں کے غضب سے کروڑہ گنا زیادہ. لیکن وہ غضب کا اظہار کیوں نہیں کرتا فوراً؟
کیونکہ اس کا حلم یعنی اس کی برداشت انسانوں کی برداشت سے کروڑا گنا زیادہ. تو اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے. اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ نے آخرت میں اتنا سخت عذاب کیوں رکھا ہے. یہ سخت عذاب اللہ کے غضب کا اظہار ہے. جب اللہ ہے تو اس کی ہر طاقت انسانوں سے کروڑا گنا زیادہ, تو اس کا غضب بھی انسانوں سے کروڑا گنا زیادہ, اور اس کی رحمت بھی انسانوں سے کروڑا گنا زیادہ ہے. تو اس کی رحمت کا اظہار جنت کی صورت میں ہوگا, جس سے پتا چلے گا کہ رحمت کہتے کس کو ہیں, اور اس کا غضب ظاہر ہوگا آگ کی صورت میں, جس سے پتا چلے گا کہ غضب کہتے کس کو ہیں. تمہیں کیا پتا کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک کمزور آدمی جب یا جو غریب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو کیسے دعوت دے گا؟ تو کہے گا کبھی ہمارے پاس آنا, ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دال چاول کھلا دیں گے, بریانی کھلا دے گا. بڑا سیٹ جب کہے گا نا بیٹا ہماری دعوت میں آنا, پتا چلے گا کہ دعوت کہتے کس کو ہیں. اور جو بڑا بدماش ہوتا ہے وہ جب ناراض ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے بیٹا ابھی تو نے غصہ دیکھا نہیں ہے, جب میں تجھے ٹارچر کروں گا نا تجھے پتا چلے گا کہ میرا غصہ ہے کیا. یہ تو انسانوں کے غصے ہیں. تو اللہ نے آگ میں جلانے کا انتظام کیا. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. یہ تھی اس لوگ کہتے ہیں نا جہنم میں آگ کیوں؟ بھائی اللہ کے غضب کا اظہار ہے, تو وہ اللہ ہے تو اس کے غضب کا اظہار ایسے ہی ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ انگلیاں چبائیں گے تو اللہ کہے گا جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ اس وقت غصہ آتا تھا. فتکفرون, تم جب انکار کرتے تھے. تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین, اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. ایک موت تو ہماری پیدائش سے پہلے, وہ بھی ہم مردہ ہی تھے نا, اور پیدا کر کے تو نے ہمیں دوبارہ موت دی. یہ 2 قدرت دیکھی ہم نے. پھر تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی. ایک زندگی تو ہم نے دیکھ لی تھی, دوسری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بار بار کہتے تھے کون پیدا کرے گا, دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. تو خود اپنی بے عقلی بتا رہے ہوں گے کہ جو موت دے کے زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. تو کہیں گے اللہ ہم نے دوسری زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, مان لیا کہ حساب و کتاب ہے, لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہو. تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے آرڈر کی. تو یہ نہیں دیکھا کرو کہ اس سے ہوتا کیا ہے. بھائی اگر ہاں اللہ نے بعض دفعہ آرڈر میں خود ہی لچک رکھ دی ہے, اللہ نے کہا یہ آرڈر ہے, ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے ترغیب دے دی 4 شادیاں کرو, آرڈر دیا, لیکن بتا دیا فرض نہیں ہے, ورنہ سب چوڑے میں آ جاتے. ترغیب دے دی, فرض نہیں کیا. فرض کر دیتے خوش تو بہت ہوتے آپ اوپر سے, جب کرنے جاتے تو پتہ چلتا ہے یار یہ ہو کیا گیا. ٹھیک ہے نا, ترغیب دے دی کہ کرو, اچھی بات ہے. بعض چیزیں اللہ نے ترغیب نہیں دی ہیں, وہ آرڈر دیا ہے. نماز کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے, فرض ہے. داڑھی رکھنا کیا ہے میرے بھائی؟ یہ آپشنل. غامدی صاحب نے تو انکار کر دیا. دین غامدی صاحب سے نہیں لو, علماء سے لو. بخاری مسلم کی واضح حدیثیں, اعفوا اللحا, داڑیاں بڑھاؤ, ہمت کر کے رکھ لو داڑھی. نظر کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے, کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اور اگر غلطی ہو تو توبہ کرو اللہ سے. یا قوم استغفروا ربکم, نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بھی اللہ نے تلافی کا طریقہ رکھا ہے. میری قوم اللہ سے توبہ کرو, اکڑ تھوڑی جاؤ, ہم سے غلطی ہوتی ہے بس چھوڑا یار. ایک آدمی نے مجھے کہا مجھے فحش فلموں کی عادت ہے, اب میں توبہ کر کر کے تھک گیا ہوں, مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اللہ سے تجھے معاف کرنا بھی نہیں ہو رہا, تو توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے. تو اللہ کہے گا کہ جب تجھ سے توبہ نہیں ہو رہی ہے تو میں کوئی معاف کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر وہی گالی نکل رہی ہے منہ سے, کیا کریں؟ تو کم بخت کر لینا توبہ. ابے تیرے سے 100 دفعہ گناہ ہو گیا, اللہ کہہ رہے ہیں 101ویں دفعہ توبہ کر, آئندہ نہیں کروں گا. عزم کر اور بچنے کے اسباب اختیار کر, میں 101ویں دفعہ بھی کیا کروں گا؟ معاف کروں گا. پھر بچنے کی کوئی لڑتا رہے یار, ساری زندگی شیطان سے پھڈا ہے تیرا. کلابازیاں شیطان کو تو کبھی گرا دے, کبھی شیطان تجھے پھڈا رہے. جس دن تو نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ مجھ سے نہیں ہوتا, اللہ کہہ گئے پھر مجھ سے بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے نا. جب تک عاجزی دکھاتا رہے گا نا, لڑتا رہے گا اللہ سے. اللہ سے لڑنے کا مطلب معافیاں مانگتا رہے گا. تو اللہ کہتا ہے 100 دفعہ توبہ ٹوٹے, 101ویں دفعہ بھی قبول کروں گا میں. جہاں ہتھیار ڈال دیے مفتی صاحب مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, میں چھوڑو یار, اب تو بس چھوڑو, پھر جاؤ جہنم میں, اللہ کہے گا جاؤ. اس لیے بھائی گناہ ہو بھی رہا ہے نا تو توبہ کا تعلق اللہ سے ختم, پھر چھوڑو. بد نظری ہو گئی پھر توبہ کرو, پھر ہو گئی پھر توبہ کرو, پھر ہو گئی پھر توبہ کرو. پریشان ہو کے توبہ کرو, کسی بھی طرح سے کرو بھائی, چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے. کوشش جس دن چھوڑ دی نا تو اللہ کہے گا جب تو خود جہنم پہ مطمئن ہو گیا ہے تو پھر ہم تجھے زبردستی نہیں بچاتے. اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو کودنا چاہ رہا ہے, ہم کہیں نہیں میں نہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم بھی کسی سلسلے میں بنائی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں بھی کسی کو بھیجنا ہے میں نے, یہ خالی نہیں رہے گی. جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ نلکے لگاتی ہے
تو پانی کے لیے، لیکن وہ اکثر خالی رہتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کس سلسلے میں آپ نے لائنیں بچھائی تھی؟ گورنمنٹ کہتی ہے سلسلہ چھوڑو، پانی نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں ایسی دھاندلی نہیں ہے کہ اللہ جہنم بنا دے اور کہ جائے گا اس میں کوئی بھی نہیں. بنائی ہے اللہ کو پتا تھا اس کو بھروں گا میں انسانوں سے اور جنات سے. اسی طرح اللہ نے جنت بنائی اور اس میں بھی بہت سارے لوگ جائیں گے، 2-4 آدمی نہیں جائیں گے. 2-4 اسکالر کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے، ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ یہی ہیں باقی سارے گھاس کھا رہے تھے. ایسا نہیں ہے بھائی، جنت میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے. اگر یہ سارے گمراہ ہوتے، یہ سارے علماء صلحاء حنفی مالکی شافعی 99% تو یہی ہیں، حنفی مالکی شافعی حنبلی، باقی 1% ہیں جو کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو اگر وہ ٹھیک ہیں، یہ سارے غلط ہیں، تو پھر تو جنت میں کون جائے گا بھائی؟ 4-6 آدمی جائیں گے میرا خیال ہے. تو اس لیے یہ ٹائم ہی کا پتہ نہیں چل رہا مجھے یار. تو نماز تو اچھا 9 بجے ہے، میں سمجھ رہا ہوں، شکر ہے. تو بس ختم کر رہا ہوں میں. تو میں ٹاپک کہاں سے لے کے چلا تھا کدھر نکل گیا میرے بھائی. اس لیے کہاں سے ہم چلے تھے، وہ جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا کہ اصل تو اللہ نے نافرمانی کی یہ برائی ہر جگہ اللہ نے بتائی ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتے خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں اور غموں میں وہ ہاتھ پاؤں ان کے مایوسی ہوتے ہیں. فیئوس قنوط، مایوس ہو جاتے ہیں. تو خوشیوں میں اترانا نہیں ہے. نعمت ملے اللہ کی بھیک سمجھنا. کیا سمجھنا ہے؟ بھیک. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، گناہوں سے اور دور ہونے کی کوشش کرنا ہے. اپنے غریب رشتہ داروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا، ان سے تعلق ختم نہیں کرنا. اور جب پریشانی آئے تو بوکھلانا نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف جانا ہے. صبر کرنا ہے، اس پہ بوکھلانا نہیں ہے بھائی. جو مقدر میں تھا ہو گیا. اور ہمیں تو ویسے بھی پریشانیوں میں اس لیے جزا فضا کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کون سا اتنے نیک ہیں کہ اللہ میاں ساری چیزیں ہماری سیٹ کر کے چلائے. یا تو ہم سارے بالکل چھٹ چھٹ چل رہے ہوتے نا، ایک کام تو ہم کرتے نہیں اللہ کے کہنے پہ. پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ سے شکایت، یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو بھائی تم کون سا ٹھیک چل رہے ہو؟ تو پریشانی میں صبر کرنا ہے، خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہونا. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جو نیک لوگ ہیں، دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کو صبر کی توفیق ملتی ہے. اب وہ ہیں کون لوگ؟ یہ صفات پیدا کیسے ہوں گی؟ انشاءاللہ اگلے، اب آگے بھی چلنا ہے نا، اسی آیت پہ تو نہیں ہم نے امام مہدی انتظار کرنا ہے، آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے پھر میں اس آیت کا اگلا حصہ بیان. یہ اصل میں ہے اتنا اہم حصہ نا کہ اگر پوری زندگی بھی اسی آیت کو بتاتے بتاتے گزر جائے تو اس کا حق ادا. اس میں اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری برائیوں اور فسادات کی جڑ ہی یہ چیز کہ خوشی میں اترانا اور غموں میں بے صبرا. یہ سارے جڑ ہی یہی ہے. اگر برداشت ہوگی نا تو یہ سب کچھ نہیں ہو. تو تھوڑے سے پیسے آتے ہیں اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے، اور جب جاتے ہیں تو خودکشیوں کے خیالات آنا شروع ہوا ہے. مسافر خانہ ہے یار. ٹرین میں جا رہے ہو، کبھی جگہ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، کبھی بس میں جگہ مل جاتی ہے کبھی جگہ نہیں ملتی. سفر ہے، مسافر خانہ ہے، کوئی رہنے کی جگہ تھوڑی ہے. اصل کیا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کو راضی کرنا ہے. تو جنت کی صورت میں کامیابی ملے گی آخرت میں، وہ اصل ہے. اور جہنم کی صورت میں ناکامی ہوگی، وہ ناکامی کیا ہے؟ اصل ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اسی کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے کئی دفعہ یہ سنا عرش سے اور کعبے سے بھی وہ بہتر ہے جو کہ قبر مبارک میں آپ کے بدن پر ہوئی ہے. اس پر وضاحت فرما. یہ مسئلہ پورا میں دلیل کے ساتھ نا پورا تیار کر کے جہلم پہنچا تھا. انجینئر کے سامنے بیٹھ کے بات کروں گا تاکہ 2 منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے المہند المفند میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ عرش سے افضل ہے. دیکھو کچھ عقیدے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے ہیں. انجینئر نے اس مسئلے میں اتنی دھاندلیاں کی ہیں، اتنی کلابازیاں کھائی ہیں نا کہ وہ میں لے جا کے نا اسی کے سامنے پہلے تو میں نے اس کے کلپ سنانے تھے کہ تم خود ایک جگہ دعوے پہ ٹکتے نہیں. اتنی لمبی لمبی پھینکی ہے. اس نے کہا یہ عقیدہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا ہے. تو میں نے جہلم میں اس کو پہلے کلپ چلانا تھا کہ یہ عقیدہ علماء دیوبند کا ایجاد کردہ ہے اس کے سامنے کہ آپ نے یہ کہا ہے. وہ کہتا ہے ظاہر ہے، کہتا ہے کہا ہے، کیونکہ میں پورا نوٹ کر کے گیا تھا، لیپ ٹاپ میں اس کے سارے کلپ بھی نکال کے رکھے. وہ مکرتا تو میں اسی کے سامنے اس کا کلپ سناتا، پھر میں بتاتا کہ گڑھا ہوا وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کردہ ہو. تو یہ علماء دیوبند سے پہلے کتنے بزرگان دین، محدثین، فقہا کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ قاضی عیاض بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کی قبر کی مٹی وہ عرش سے افضل ہے. کتنے علماء کا عقیدہ ہے یہ پورے، میں نے ان کے سارے حوالے. تو وہ صاحب آئے ہی نہیں مارکیٹ میں تو کیا کرتے ہیں. اب میں اس کو ہلکا پھلکا ایکسپلین کرتا ہوں پورے حوالوں کے ساتھ کو. تو کبھی جب المہند المفند پہ ریکارڈنگ کرواؤں گا نا پھر پیش کروں گا. ابھی تو ظاہر ہے میں جو فوراً سوال آتا ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں اس کا جواب یہ ہے
کہ دیکھو کچھ عقیدے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے، ان میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ انجینئر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عقیدہ اصولی ہی ہوتا ہے، یہ خود ایک لمبی پھیکی ہے۔ عقیدوں کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، ان میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اللہ کا ایک ہونا اور پیغمبر کا آخری نبی ہونا، عقیدہ تقدیر ہے، اور جنت اور جہنم کا وجود، یہ سب اسلام کے بیسک عقیدے ہیں۔ ان میں کوئی اختلاف کرے گا تو اسلام سے ہی خارج ہے۔ کچھ عقیدے ایسے ہیں جس میں اسلام نے واضح تعلیمات نہیں دیں، ان میں انسان اجتہاد کر سکتا ہے، واضح تعلیمات نہیں دی ہیں اس میں، تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ اب یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ نبی کے قبر کی جو مٹی جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو رہی ہے یہ عرش سے افضل ہے، یہ علماء دیوبند کے نزدیک اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے۔ علماء دیوبند کی رائے یہ کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ عرش یہ مٹی سے افضل ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمارا رائے یہ ہے کہ یہ والا یہ زیادہ ٹھیک ہے کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے۔ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، وہ کہتے ہیں یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں صریح نصوص نہیں ملتی۔ تو جب صریح نصوص نہیں ملتی ہیں کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہو۔ اب انجینئر علی مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو قرآن کی کوئی ایک آیت یا نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دو جس سے پتہ چلتا ہو کہ عرش مٹی سے افضل ہے۔ ایسی بھی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ میں جب جہلم میں سامنے جا کے بیٹھتا تو میں انجینئر کو کہتا کہ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ عرش افضل ہے مٹی سے، تو اس افضلیت پہ کوئی آیت پیش کر دو۔ قیامت آ جاتی وہ اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا تھا۔ تو تمہارے جو عقیدہ ہے اس پہ بھی تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ انجینئر کا عقیدہ یہ ہے نا کہ عرش مٹی سے افضل ہے، تو بھائی اس پہ کوئی آیت پیش کرو، تو اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کرتا، اس کا مطلب تم نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے اس پہ بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر میں اس کا لیپ ٹاپ پہ کلپ چلاتا کہ تم نے جو آیت پیش کی ہے نا اس کا بھی ترجمہ ہمیشہ کی طرح تم نے غلط کیا۔ ڈنڈیاں مارنے اور غلط ترجمے کرنے پر تم چیمپئن ہو۔ وہ بہت ہوشیار تھا، سامنے بیٹھا نہیں، اس کو پتا تھا یہ بندہ آیا ہے خالی نہیں آیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، مال لے کر آیا ہوگا یہ۔ تو میں لیپ ٹاپ میں اس کا کلپ ہم نے رکھا ہوا تھا اور ساتھیوں کے ذمہ لگائے ہوئے تھے جیسے میں یہ بولوں تو تم نے یہ کلپ چلانا ہے، تو ہم نے سامنے چلانا تھا، کیمرے میں بھی کرنا تھا، یہ آپ کیا ارشاد فرما۔ تو اس نے وہ والی آیت بھی غلط پڑھی ہے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اس آیت کو بھی غلط پڑھا ہے، پروننسیشن یعنی پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ غلطیوں کے ماسٹر ہیں، تو اور ترجمے میں بھی گڑبڑ کی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا کہ عرش کی فضیلت، تو ہم عرش کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، افضلیت کے منکر ہیں۔ عرش کی فضیلت پر تو قرآن کی بہت ساری آیتیں ملیں گی آپ کو، فضیلت الگ چیز ہے، افضلیت الگ چیز ہے۔ دیکھو موسیٰ کی فضیلت پر قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پر قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں یا نہیں؟ افضلیت کے نبی سے بھی افضل تھے، اس پر کوئی ایک آیت بھی ہے بھائی؟ افضل کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں، یعنی تمام پیغمبروں کے مقابلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام فضیلت والے ہیں، تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عرش کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے۔ کیا عرش قبر کی مٹی سے افضل ہے یا افضل نہیں ہے؟ نہ اس کے نہ ہونے پر کوئی قرآن و سنت میں دلیل ہے، نہ ہونے پر کوئی دلیل ہے۔ جب نہ ہونے پر ہے نہ ہونے پر ہے تو پھر جو عقیدہ رکھ لو، سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی عقیدہ اس میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اب ایک عقلی دلیل رہ جاتی ہے جو انجینئر نے دی ہے، جو انجینئر جیسے لوگ دیتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی نبی کی قبر کی مٹی افضل اس لیے کہی جاتی ہے نا کہ نبی کی مٹی جسم سے ٹچ ہوتی ہے، تو عرش کس سے ٹچ ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ تو ٹچ ہونے کی بیس پر اگر فضیلت دی جائے گی تو عرش کو دی جائے گی۔ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، یہ لیکن ڈھیٹ لوگ بہت ڈھیٹ ہے۔ اس کا جواب انجینئر ہی کے کلام میں موجود ہے۔ اگر میں جہلم میں اس کے سامنے بیٹھتا، وہ مجھے بیٹھنے دیتا، تو میں اسی کا کلپ چلاتا کہ تم خود اس کے قائل ہو، اس نے خود اپنے کلپوں میں یہ اعتراف کیا ہے کہ عرش پر اللہ ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کو یوں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہو رہا ہے، یہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ عرش پر ہے کما ہو اللہ اقم بشانہ، جیسے کہ اس کی شان ہمیں نہیں پتا، جبکہ جو مٹی جسم سے ٹچ ہو رہی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے۔ تو یہاں ٹچ ہونا یقینی ہے، وہاں کا کیفیت مجہول ہے، اس لیے یہ 100% دلیل بنتی نہیں ہے کہ عرش کو اس بیس پہ ترجیح دی جائے کہ وہ اللہ سے ٹچ ہو رہا ہے۔ بھائی اس کی تو ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، یہاں ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان کر سکتے ہیں، اس لیے اب یہ مبہم ہو گئی بات۔
تو اب نتیجہ ایک ہی نکلے گا, عرش بھی اللہ کی مخلوق جو بہت فضیلت والی, اور پیغمبر کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق, وہ بھی بہت فضیلت والی. تو اللہ کی ایک مخلوق کو اگر کوئی اللہ ہی کی دوسری مخلوق پر ترجیح دے تو نہ یہ بدعت ہے, نہ یہ گمراہی ہے, نہ یہ شرک ہے. اللہ پہ ترجیح دیں گے تو شرک ہوگا. اللہ پہ کون ترجیح دے رہا ہے بھائی کہ نبی اللہ سے افضل یا نبی کی مٹی اللہ سے افضل؟ اللہ سے تھوڑی. ہم کس سے ترجیح دے رہے ہیں؟ عرش سے. تو عرش بھی تو مخلوق ہے نا اللہ کی, اللہ نے بنایا. پیغمبر کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور اس مٹی کو جو پیغمبر سے ٹچ ہو رہی ہے اس کو کس نے بنایا؟ تو آپ اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پہ فضیلت دیں تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کی توہین کر رہے ہیں یا پیغمبر کا مقام اللہ سے بھی بڑھا رہے ہیں؟ نہ, پیغمبر کا مقام اللہ کی مخلوق سے بڑھا رہے ہیں, اور پیغمبر کے جسم سے ٹچ ہونے والی مٹی کو ایک اللہ کی مخلوق پہ فضیلت دے رہے ہیں ہم. تو لہذا دلیل نہ ادھر ہے قرآن و سنت میں واضح, نہ ادھر ہے. لہذا کوئی بھی عقیدہ رکھ لے اس میں تو علماء دیوبند اس کو گمراہ نہیں سمجھتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ والا عقیدہ پھر کیوں رکھا؟ بھائی جب دونوں عقیدے رکھے جا سکتے ہیں تو علماء نے اس کو ترجیح کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ کہ علماء دیوبند فرقہ پرست نہیں ہے, انہوں نے کوئی نئے فرقہ نکالا نہیں. انہوں نے کہا جو سارے شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی جتنے بھی مجتہدین, ائمہ, محدثین گزرے, چونکہ سب کا یہی عقیدہ تھا لہذا ہم بھی کیا رکھتے ہیں؟ یہی عقیدہ رکھتے ہیں. 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بناتے ہم. جن کو 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا شوق ہے انہوں نے کہا نہیں یہ والا نہیں ہے. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اتنے متشدد اور سخت سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اس عقیدے میں صرف اتنا اشکال کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ محل نظر ہے بس, کہ اس پہ یہ کہنا کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے, اس پہ اجماع کا دعویٰ کرنا محل نظر ہے. لیکن ان سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے تو اجماع کا دعویٰ کیا ہے بہت سونے. تو یہ عقیدہ تو, اور آپ جاؤ, آپ کہتے یہ علماء دیوبند کا ہے, عرب کا بھی یہی ہے. آپ جاؤ وہاں کویت کی جو علماء کی کمیٹی ہے, یہ سارے ریفرنسز میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے رجسٹر میں, ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میرے پاس. ضائع نہیں, بکری نے نہیں کھائے, وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا, تو جیسی ٹائم ملے گا انشاءاللہ ہم اس کو ڈالیں گے. ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ ہم فارغ ہیں, ہم اس لیے کہ ہم اور دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, وہ بھی دین ہی کے کام ہیں. تو یہ تو صرف اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا. ہمیں تو واضح و نصیحت, ابھی پھر میرا باہر کا ملک کا دورہ ہونے والا ہے, وہ پتہ نہیں 15 دن کا, 1 مہینے کا, کئی ملکوں کے دورے ہیں. تو یا تو ہم وہ دورے چھوڑ دیں, یہی کرتے رہیں, اسی کو پکڑ کے بیٹھے رہیں. یہ تو بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو پھینکتا رہے گا. تو لیکن وہ پورا میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے مال, کبھی بھی جوش آیا ڈال دوں گا نیٹ پہ میں, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس جواب نہیں ہے, بالکل کوئی جواب نہیں ملے گا اس کو بیچارہ. ہم تو سامنے بیٹھتا نا تو ہم چلاتے کائنڈلی, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ تو خود مان رہے ہیں کہ عرش پر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم نہیں ہے تو یہاں ہمیں معلوم ہے, تو یہاں ٹچ ہونا کیا ہے. میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ اللہ عرش پر ہے, لیکن کما ہوا لائق بشانی, اس کی کیفیت میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, بس اللہ عرش پر ہے, ہمیں نہیں پتا کیسے ہے. تو علماء دیوبند نے یہ عقیدہ اس لیے رکھا کہ علماء دیوبند نیا فرقہ نہیں بنانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا جو ساری دنیا کے علماء صلحاء کا چلا آ رہا ہے وہ بھی, میرے پاس پوری رجسٹر میں نا صدیوں سے لے کے بہت سارے علماء کی تاریخ وفات کے ساتھ ہم نے ان کی کتابوں سے ان کے عقیدے نکالے تھے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں عرش قبر کی مٹی عرش سے افضل, فلاں بھی یہ کہتا ہے, فلاں بھی یہ, پورا صدیوں سے. اور یہ محدثین ہیں, ان کے خلاف انجینئر ایک لفظ نہیں بول سکتا, سمجھ رہے ہو. تو اور آپ جاؤ کویت کے جتنے علماء, ہم نے وہ کویت کے علماء کی کمیٹی ان کے دارالفتہ سے بھی نکالا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ تو آج کے علماء ہیں, وہ تو دیوبندی نہیں کہلاتے اپنے آپ کو, وہ عرب کا بھی یہی ہے کہ بھائی قبر کی جو مٹی ہے یہ عرش سے افضل. البتہ سلفی علماء نے اس میں اختلاف کی, وہ بھی سعودی عرب کے چند سلفی, سارے سلفی بھی نہیں. تو ہماری نظر میں وہ بھی گمراہ نہیں ہے, کیونکہ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے نہیں. لیکن انجینئر تو اجماع کے لفظ پہ ہی مار کھا جائے گا, کیونکہ اس کا کلپ ہم لے کر گئے تھے, اس نے خود کہا کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اجماع خود دلیل ہوتا ہے. تو ہم نے خود اس میں نقل کیا ہے کہ فلاں فلاں صدی کے عالم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اجمعوا, امت کا اجماع اس مسئلے پر. ایک مسئلہ یہ. اسی طرح یہ حیات النبی کے مسئلے میں بہت ڈنڈیاں ماری انجینئر نے. بھائی المہند علی المفند میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی کے ساتھ. اس پہ اس نے کہا لو دنیاوی کہہ دیا, واہ بہت مذاق اڑایا. تو اس کا کلپ میں خود چلاؤں گا. میں جب گیا تھا نا جہلم, اس کا کلپ لے کے گیا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے. تو آپ کا جو جسمانی کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب دنیاوی سے ہے.
سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصل میں برزخی حیات ہے نبی کی، لیکن اس کو تشبیہ دی گئی ہے دنیاوی حیات سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حیات کا اس جسد اطہر سے تعلق ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ بہت پاورفل برزخی حیات ہے، اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے. عین دنیاوی نہیں قرار دیا گیا اس کو. اس پر علماء دیوبند کی تصریحات ہیں کہ عین دنیاوی نہیں ہے، دنیاوی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اگر آپ کو اس تشبیہ پر اشکال ہے تو میں انجینئر سوال کروں گا کہ آپ کا کلپ میرے پاس موجود ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہو جسمانی حیات کے ساتھ، تو تم جب جسمانی بول دو تو تمہارے اسٹوڈنٹ پی جاتے ہیں، ہم نے دنیاوی بول دیا تو ہم مشرک ہو گئے. بڑے ڈھیٹ اسٹوڈنٹ ہیں یار اس کے، آپ کو بتاؤ بڑے ڈھیٹ ہیں. اصل عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ علماء دیوبند اس کو دنیاوی نہیں سمجھتے، دنیاوی جیسی سمجھتے ہیں. جیسی کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی کو کسی سے تشبیہ دیتے ہیں تو تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں مان رہے. جیسے دیکھو میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے، اس کا مطلب میں نے مان لیا کہ شیر نہیں ہے وہ. اگر شیر ہوتا تو میں شیر جیسا کہتا اس کو. شیر کو کبھی کہا جائے گا شیر جیسا؟ تو علماء نے کہہ دیا دنیاوی جیسی. تبھی اردو ترجمہ جو المہند المفند کا چھپا ہے نا، اس میں ہر جگہ یہی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے. تو کی طرح کا مطلب مان لیا کہ دنیاوی نہیں ہے. طرح کیوں کہہ دیا بھائی تشبیہ میں؟ جیسے زید کو جب آپ کہتے ہو شیر جیسا ہے تو اگلا آپ سے پوچھے اس کی تو زید کی تو دم بھی نہیں ہے، زید کی تو نوکیلے دانت بھی نہیں ہے، ہم کہیں گے کس میں تشبیہ دی ہے؟ بہادری میں. تو جب علماء دیوبند نے کہہ دیا کہ وہ دنیاوی کی سی ہے، عربی میں یہ الفاظ نہیں ہے، کیونکہ تشبیہ میں مبالغہ جب کیا جاتا ہے تو تشبیہ کے الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. جیسے جب میں کہوں زید تو شیر ہے، شیر، اب دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا زید شیر جیسا ہے، میں کہہ رہا ہوں زید کیا ہے؟ شیر. اب اگلا آ کے کہے آپ نے کہا زید شیر ہے، زید کی تو نہ دم ہے نہ وہ دھاڑتا ہے، تو میں کہوں بھائی شیر جیسا ہے. آپ کہیں جیسے کا لفظ تو آپ نے استعمال نہیں کیا. میں کہوں گا بھائی میں تشبیہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، بہت بہادر ہے، گویا کہ شیر ہے، لیکن حقیقت میں شیر نہیں ہے. تو علماء دیوبند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کو برزخی کہا ہے، لیکن تشبیہ دنیاوی سے دینے کے لیے حرف تشبیہ کو حذف کر دیا تاکہ مبالغہ پیدا ہو. اردو ترجمے میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے وہ. اب علماء دیوبند سے آپ پوچھیں کہ آپ نے دنیاوی کی طرح قرار دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء دیوبند بتائیں گے بھائی پہلا مطلب تو یہ کہ دنیاوی ہے نہیں. اگر ہوتی تو ہم کی طرح تھوڑی کہتے، برزخی تھوڑی کہتے پھر ہم اس کو. جبکہ انجینئر نے الزام یہ ڈال دیا کہ اس کو دنیاوی مانتے ہیں، گویا موت ہوئی نہیں ہے. ابے بھائی تم ہم پر ایسی چیز ڈال رہے ہو جس کے ہمارے اکابر قائل ہے ہی نہیں. کسی کی بات کا مطلب انہی سے پوچھا جاتا ہے نا. تو علماء کہیں گے پہلی بات تو یہ کہ وہ دنیاوی ہے نہیں، وہ برزخی ہے، تبھی ہم ورنہ دنیاوی سے تشبیہ نہ دیتے. دوسرا سوال پھر ہم علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں کہ حضرت پھر آپ نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ جب دنیاوی نہیں ہے تو دنیاوی سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو؟ تو جب دیکھو کوئی شخص کہتا ہے نا زید شیر جیسا ہے، تو آپ زید سے جا کے پوچھو گے کہ شیر سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو، تو وہ جواب میں کہے گا، ایکسپلین کرے کہ بہادری میں شیر کی طرح ہے، تو اس کی ایکسپلینیشن کو مانو گے یا ڈھنڈورا پیٹو گے؟ جھوٹ بول رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، مانو گے نا کہ یار اچھا ویل ڈن، زبردست، شیر جیسا کا مطلب بہادر، ویل ڈن، بالکل بہترین تشبیہ دی آپ نے. تو علماء دیوبند سے پوچھا جائے آپ نے دنیاوی سے تشبیہ کیوں دی، تو ہمارے پاس اس کے دو جواب ہیں، ایک انجینئر کو دینے کے لیے، ایک پبلک کو دینے کے لیے. انجینئر کو دینے کے لیے تو آسان جواب ہے کہ تو نے جسمانی سے تشبیہ کیوں دی. صحیح ہے نا، تو وہ جو تشبیہ تو جسمانی کے، انجینئر نے کہا ہے کہ وہ برزخی ہے، جسمانی ہے، تو تیرا جو جسمانی کا مطلب ہے وہ کیا مطلب ہے تو بتا دے، ہم دنیاوی کا مطلب تجھے خود بتا دیں گے. تو جو مردی پھینکتا رہے بیٹھ گئے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ تو قیامت آ جائے گی الٹا لٹک جائے گا، جواب نہیں دے گا. اور جو جواب دے گا وہی علماء دیوبند کا بھی جواب ہوگا کہ تو جب اس کو جسمانی سے تشبیہ دے سکتا ہے تو ہم نے اس جسمانی کے بجائے دنیاوی کا لفظ استعمال کر لیا، کیونکہ دنیا میں جسم کے ساتھ حیات ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو تعبیر کا فرق ہے. دوسرا جو علمی جواب ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی سے تشبیہ پاور، طاقتور ہونے میں دی ہے. دیکھو برزخ میں ہر ایک کو زندگی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے، تبھی تو اس کو عذاب کا احساس ہوتا ہے. اگر بالکل ہی مردہ ہو گیا ہوتا تو نہ عذاب ہوتا، کافر کو تو ثواب نہیں ہوتا ہی نہیں عذاب کا. اور مسلمان کو قبر میں کیا ملتا ہے؟ نعمتیں ملتی ہیں. تو یہ حیات ہی کے تو اثر ہیں. بالکل گمسم ہو جانا، مر کے بالکل فنا ہو جانا، یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے. ہم تو کہتے ہیں برزخ میں انسان کو حیات ملتی ہے، جیسے فرعون کو بھی حیات ملی ہے برزخ میں. اللہ کہتے ہیں پانی میں گیا، داخل کہاں ہوا ہے؟ آگ میں. اب جہاں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے یہ فرعون کی قبر ہے جو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہے تو یہ قبر، لیکن یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. تو آگ میں جلانے کا احساس مردوں کو ہوگا یا زندوں کو ہوگا؟
زندے کو ہوتا ہے, مردے کو تھوڑی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب وہاں ایک الگ قسم کی زندگی ملی ہوئی ہے فرعون کو, جس زندگی کی وجہ سے اس کو جلنے کا تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو کافر کو بھی زندگی ملتی ہے, مسلمان کو بھی زندگی ملتی ہے, شہید کو بھی زندگی ملتی ہے, پیغمبروں کو بھی زندگی ملتی ہے. تو جیسے جیسے آپ کا درجہ بلند ہوگا یہ زندگی پاورفل ہوتی چلی جائے گی. تو پیغمبروں کو سب سے زیادہ پاورفل زندگی ملتی ہے برزخ میں. اس پاور اور طاقت کی وجہ سے اس کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ دنیاوی سے. یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر میں حیات ملی ہے, اس حیات کا اس جسم سے بہت پاورفل تعلق ہے, کمزور تعلق نہیں ہے, بہت پاورفل. اور پاورفل تعلق تو دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے, اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دے دی کہ بہت طاقتور تعلق ہے, وہ کمزور تعلق نہیں ہے. اور اسی قبر اطہر میں اس کا تعلق ہے. اس تعلق کی نوعیت کیا ہے, قسم کیا ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کی مثال ہے, قرآن کہتا ہے شہداء زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو جب شہید زندہ ہوگا تو پیغمبر زندہ نہیں ہوں گے قبر میں. شہید, پیغمبر کا مقام شہید سے کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. تو پیغمبروں کی یہ حیات دلالت النص سے ثابت ہے. تو اس لیے علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے بھائی, پیغمبروں کی زندگی قبر میں برزخی ہے. تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ دنیاوی کی طرح ہے. وہ جس کو انجینئر نے تشبیہ دی ہے جسمانی ہے. تو تم جب تشبیہ دو تو کوئی تم پوچھنے والا نہیں ہے, ہم تشبیہ دیں, اور ہم وہ تشبیہ دے رہے ہیں جو علماء اکابر دیتے آئے ہیں صدیوں سے. تو اس لیے یہاں بھی سامنے بیٹھتا مزہ آتا, سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو یار, آپ سے تھوڑی ہمارا جھگڑا ہے. اس میں جھگڑا جس سے وہ بیٹھا نہیں سامنے, وہ بیٹھے گا بھی نہیں قیامت تک. کہ اگر رات کو کیوں آئے تھے, حالانکہ رات کو آئے تھے تو اسٹے تو دن میں بھی کیا تھا نا ہم نے. آنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کی شادی کل شام 4 بجے ہے لاہور میں, فرض کرو شام کو 4 بجے شادی ہے, آپ دولہا رات ہی کو لاہور پہنچ گیا خوشی میں. اب لڑکی والے رشتہ توڑ دیا, رات کو کیوں آئے تم, رات کو کیوں آئے؟ وہ بولے گا بھائی آیا رات کو, شادی تو 4 بجے ہی ہوگی نا دن میں. تو میں اگر جہلم رات کو گیا تھا تو بھائی بحث ہم نے رات 2 بجے تھوڑی کرنی تھی. بحث کے لیے آپ بتا دیتے اتوار کو اکیڈمی میں آ جاؤ 2:30 پہ. ہم رات کو تھوڑی آتے, ہم رات کو تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ پٹانگ پھینکی. اسی طرح یہ جو عقیدہ ہے کہ علماء دیوبند جو ہے نا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں. ابھی تو میں ہلکا پھلکا انداز میں بیان کر رہا ہوں, ظاہر ہے ابھی یہ تو اچانک سوال آ گیا نا, ورنہ تو اس پہ تو پوری وہی جو دلائل میں لے کر گیا تھا نا وہ ریکارڈ کرنے کے, اصل میں پورے ریفرنسز کے ساتھ. تو یہ جو علماء دیوبند پہ اس نے اعتراض کیا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام کا طریقہ ہے, اس طریقے پہ جو خواص کا ہے. تو دیکھو یہ کہتا ہے, دیکھو علماء دیوبند بھی قبروں سے مدد مانگنے کے. بھائی کس نے لکھا ہے کہ استمداد کے قائل ہیں؟ استمداد, مدد طلب کرنا قبروں سے الگ چیز ہے, فیض الگ چیز ہے. اور آگے علماء نے بیان کر دیا, دیکھو جب بھی کسی سے فیض حاصل کیا جاتا ہے اس کی 2 قسمیں, ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. اسباب کے تحت جب آپ کسی سے فیض حاصل کرتے ہو یہ شرک نہیں ہے. شرک ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے جو اسباب سے ہٹ کرو. جیسے مدد مانگنا, یہ بھی تو ایک فیض ہے نا. میں آپ سے مدد مانگتا ہوں پانی لے کر آؤ, آپ اسباب کے تحت چلتے ہوئے جاؤ گے, کولر سے نلکے سے پانی کھولو گے لے آؤ گے, یہ شرک کہلائے گا کیونکہ یہ اسباب کے تحت آ رہا ہے. اور ایک ہے اسباب سے ہٹ کے, طوفان آ گیا, قحط پڑا ہوا ہے, کوئی پانی کا نظام نہیں ہے, اب اللہ سے مانگا جائے گا. اب مخلوق سے مانگو گے, اس کا مطلب آپ مخلوق کو مختار کل سمجھتے ہو, یہ شوں کر کے لے آئے گا. تو یہ غیر اللہ کی مدد یا یہ فیض یہ اسباب سے ہٹ کر ہے. تو علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ قبروں سے اس فیض کے قائل نہیں ہے جو عوام جس کے قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے فیض کی قائل ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان مردوں کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں, جب بھی ان کو پکارا جائے گا یہ بزرگ ہماری حاجت پوری کریں گے. اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا تو توحید کے سب سے بڑے علم بردار علماء دیوبند نہ ہوتے. کبھی کسی دیوبندی کو دیکھا قبروں سے جا کے مانگ رہا ہے؟ اور اگر آپ کتابوں کے ریفرنس دے دو نا, انجینئر صاحب ہو سکتا ہے فلاں دیوبندی قبر پہ مانگ رہا تھا, تو بھائی ہم اس کے پابند نہیں ہے, غلط کر رہا تھا, ہم سے پوچھ کے تھوڑی کر رہا ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دیوبندی اٹھ کے کچھ بھی کر لے تو آپ علماء دیوبند کو بدنام کرنا شروع کر دو. جو محنت المفنت کا عقیدہ ہے اس کے مطابق قبر سے مانگنا حرام ہے. تبھی میں تو علماء دیوبند کا بہت ہی ادنا سا شاگرد ہوں, کبھی آپ نے ہمیں دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تبلیغی جماعت تو علماء دیوبند کی بنائی ہوئی جماعت ہے نا, کبھی ان کو دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے پہ نہیں جس طریقے پہ عوام قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے قائل ہے, ہم اس فیض کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت, اور اسباب کے اندر قبر کا فیض یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی, حضرت عائشہ سے سفارش کی, مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ نبی کے ساتھ.
کیوں؟ تاکہ نبی کی قبر پہ جو اللہ کی رحمتیں پڑیں گی وہ مجھ پہ بھی ہوں. تو یہ بھی تو قبر کا فیض ہے. سمجھ میں آ رہی؟ آدمی کے ساتھ ہم دفن ہو تاکہ اس قبر کا فیض ملے. فیض ملنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا، ہم سے پوچھو. فیض ملنے کا مطلب جو اسباب کے تحت جو اللہ دے گا، یہ بزرگ نہیں دیں گے کہ بھائی اللہ ان کی قبر پہ جو رحمت بھیجے گا وہ رحمت ہماری قبر پہ بھی ہوگی. تو یہ بھی تو فیض کی ایک قسم ہے. ہم اس قسم کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت ہو. جو اسباب سے ہٹ کر ہے اس فیض کے ہم قائل نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کے بارے میں اتنی حد تفصیل سے ہمیں بتا دی گئی ہے. دمشق میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، مسجد کے مینار پہ اتریں گے، یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے. انہی کے دور میں امام مہدی بھی ہوں گے. امام مہدی ان کو نماز کے لیے آگے کریں گے، مگر وہ نماز کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. آئیں گے دمشق میں، صحیح ہے نا؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا دوست. تو وہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. باقی ہم نے جو فیصلے کرنے علامات ساعت کو دیکھ کے نہیں کرنے. ہم نے موجودہ حالات کو دیکھ کر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں جس سمت میں چلنے کا حکم دے رہی ہے، ہم نے اس کے حساب سے فیصلے کرنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر ہوتا ہی کوئی بھی آدمی خروج کرنا شروع کر دیتا ہے اسٹیٹ کے خلاف، یا کہیں بھی کسی ملک میں دھماکے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اصل میں خراسان سے ایک لشکر نکلنے والا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو میں اس لشکر کے لیے لشکر تیار کر رہا ہوں چھوٹا، تاکہ وہ بڑے لشکر میں ضم ہو جائے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو بس امام مہدی آنے والے ہیں، تو وہ دیکھو حدیثوں میں تو آتا ہے جب یہ ہوگا تو پھر وہ دیکھو ابھی امام مہدی آنے والے ہیں، ابھی یہ دھماکہ کرنا ہے، ہم نے فلاں جگہ بم رکھنا ہے، تو بھائی لشکر تیار ہو رہا ہے نا، تو خلیفہ بھی آ رہا ہے، تو ہم امام مہدی کے ساتھ ملیں گے. تو آپ کہو کب آ رہے ہیں بھائی؟ حدیثوں میں ملتا ہے دیکھو. تو وہ یہ لشکر ہوگا اور خراسان میں ابھی دیکھو بم پھٹائے گا نہیں پھٹا، تو یہ وہی امام مہدی کا لشکر تیار ہو رہا ہے. بھائی ہمیں کیا پتا یہ وہ والا ہے یا وہ والا بم پھٹائے، یا وہ والا جو امام مہدی کے دور میں پھٹے گا وہ بعد میں جا کے پھٹے گا، ہمیں کیا پتا یار. تو وہ جب اللہ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کو کرنے دو، آپ اپنے حساب سے دیکھ کے چلو گے. سمجھتے ہو؟ تو لوگوں کی صلاحیتوں کو بہت ضائع کیا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ جب وہ ہوگا تو وہ اس کی علامات پوری بتائی گئی ہیں کہ جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ظاہر ہوئی تو پہلے سے یہود و نصارہ انتظار کر رہے تھے نا نئے نبی کا. تو جب ایک پیغمبر ظاہر ہوئے اور آگے حضرت ابو ذر کا ایمان کا واقعہ آ رہا ہے، کیسے انہوں نے تلاش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علامات دیکھ کر کیسے اندازہ لگایا انہوں نے. تو وہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے نہیں رکھتے کہ دو چار آدمیوں پر، وہ پھر اللہ اس کو منوا کے چھوڑتے ہیں. جب کوئی کسی شخصیت کو اللہ اوپر لانا چاہتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو آپ کی دعوت پھیلی ہے، آپ کے معجزے ظاہر ہوئے ہیں، پھر لوگ جوک در جوک ایمان لانا شروع ہوئے. تو حضرت مہدی کا بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جناب جب ظاہر ہوں گے تو بس چار آدمیوں کو پتا ہوگا. جب وہ ظاہر ہوں گے تو اللہ نے ان کے ساتھ اتنے ان کے برحق ہونے کے دلائل رکھے ہوں گے کہ آپ کو کتابوں میں کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ اظہر من الشمس، چڑھتے سورج کی طرح ان کے برحق ہونے کے دلائل اللہ ان کے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کے بھی قائم کرے گا. یہ خبریں پوری دنیا میں پھیلیں گی، کوئی انکار نہیں کر سکے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیونکہ ان کے ساتھ پھر ساتھ دینا واجب ہوگا نا. تو پھر اللہ اپنے بندوں کو ایسے نہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا، یا حضرت مریم نے کہا کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے معاذ اللہ، تو اللہ میاں نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں پورے یہودیوں کے مجمع کے سامنے بولے ہیں. وہ تواتر کے ساتھ پھر بنی اسرائیل میں خبر پھیلی ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بولا ہے کہ میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو اتنا تواتر کہ جس میں جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو جائے. ایک آدمی نے نہیں کہا کہ میں نے بچے کو ماں کی گود میں بولتے ہوئے دیکھا ہے. پورے یہود کے بڑے بڑے جتنے بھی علماء صلحاء سارے اس مجمع میں موجود تھے، سب کے سامنے عیسیٰ ابن مریم نے گواہی دی ہے. اور پھر صرف اتنا بھی نہیں، اس کے بعد کنٹینیو مسلسل آپ کی نبوت کی شہادتیں ملتی رہی ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ پھر تبھی تو دیکھو یہ جو آج یورپ میں اتنا گوروں نے حکومت کی ہے نا اتنی بڑی دنیا پر، تو یہ کیا تھا؟ یہ عیسائیت کی بیس پہ ریاستیں خلافتیں قائم ہوئی نا. آج جو پورا یورپ ہے، یہاں جب گورے آئے انہوں نے مذہب کو نکال دیا تو یہ ان کی حکومتیں مذہب کی بیس پہ ہی تو قائم ہوئی تھیں کہ پیچھے ایک پیغمبر کا نام استعمال کیا نا انہوں نے، عیسیٰ ابن مریم کا. یار رہنے دو. دیکھو دنیا میں اتنے بڑی پاورفل ریاست قائم کرنا، اس کے لیے ٹھیک ٹھاک قربانی چاہیے. بے تحاشا گاجر مولی کی طرح کٹے ہوں گے. تو اس کٹنے کے پیچھے ایک سچے پیغمبر کی موٹیویشن تو ہو سکتی ہے، بغیر اس موٹیویشن کے کوئی نہیں کٹتا اس طریقے سے. تو یہ عیسیٰ ابن مریم کا نام تھا جس کی بیس پر عیسائیت نے دنیا میں راج کیا ہے، ورنہ یہ نہ بنتا. یہ آج پورا لندن اور یہ فرانس اور یہ جتنے بھی یورپ کے کنٹریز ہیں، اور اس کے لیے تو ہمارے ریاستیں بھی انہی کے ہاتھ میں تھی نا، جتنے پھیلے دنیا میں، ماضی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سارا اس کے پیچھے تو یہ موٹیویشن اتنی بڑی انسانیت کو مل کیسے گئی؟ تو وہ اخبار متواترہ سے ملتی ہے، اخبار آحاد سے
نہیں ملتی. یعنی لاکھوں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بھی اور ان کی سیرت بھی. اس کے بعد جا کے لوگ, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, تو اس کے بعد جب اسلام آیا تو پھر وہ کتنی بڑی بڑی ریاستوں سے تھوڑے تھوڑے مسلمانوں کی جنگیں ہوئی ہیں. تو وہ کیوں فتح ہوئی؟ ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. تو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے. تو یہ ایمان اتنا پاورفل تھا کہ یہ 2-4 خبروں والا ایمان نہیں تھا. ہزاروں لوگوں نے آپ کی سیرت کو دیکھا, پھر لاکھوں نے اس کو نقل کیا. تو وہ جو موٹیویشن ملی اس سے پوری, یہ پہلے بنو امیہ کی خلافت, اندلس کی خلافت, بنو عباس کی خلافت, پھر خلافت عثمانیہ, یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. اور آج بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں, اگر مسلمان زندہ باقی رہ گئے ہیں تھوڑے سے, تو اس کے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. تو یہ جعلی چیزوں کی موٹیویشن اتنی پاورفل نہیں ہوتی. بتانے کا مقصد یہ. تو یہ خود یہ جو سب سے پہلے یہودیوں نے دنیا پہ حکومت کی, پھر عیسائیوں نے, پھر اسلام نے, تو ہمیشہ بڑی بڑی ریاستیں آسمانی مذہب ہی کی قائم ہوئی ہیں. تو خود یہ بات بھی آسمانی مذاہب کے سچے ہونے کی دلیل ہے. کسی باطل بیس پر اتنی بڑی ریاستیں قائم ہوتی نہیں ہیں, کیونکہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک قربانی چاہیے. وہ قربانی حب مال اور حب جاہ والے دیتے نہیں ہیں, الا یہ کہ پاور بہت ہو تو پھر دے دیتے ہیں. وہ پھر تو قربانی رہتی نہیں نا. چلو کیا ہو گیا, ٹائم پورا ہو گیا استاد جی. چلو یار آگے چلو, یہ حدیث مکمل کر لو. عمرو ابن دینار کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوئے, تو مہاجرین میں بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ آ گئے. حتیٰ کثروا, مہاجرین بہت ہو گئے. وکان من المہاجرین رجل اللعاب, مہاجرین میں ایک شخص تھا جو مزاح بہت کرتا تھا. ان کی عادت کیا تھی؟ مزاح کی. تو انہوں نے کیا کیا؟ فکسا انصاریا, کسی انصاری صحابی کے جو پشت ہے نا اس پہ ہاتھ مارا, کولوں پہ ہاتھ مارا ایسے مذاق میں. ان کو غصہ آ گیا. فغضب الانصاری غضبا شدیدا, بہت سخت غصہ آ گیا انصاری کو. حتیٰ تداعوا, ایک دوسرے کو بلانا شروع کر دیا, بھائی اس نے مجھے تنگ کیا ہے, آئے ہو بھائی ذرا اس سے انتقام لیتے ہیں. انہوں نے کہا, جب لڑائی شروع ہوئی تو انصاریوں نے کہا کہ یا الانصار, اے انصاریوں ادھر آ جاؤ. سارے انصاری جمع ہو جائیں, ان سے ہم نے جھگڑا کرنا ہے. تو مہاجر نے کہا کہ اے مہاجرو ادھر آ جاؤ. تو اب یہ قوم پرستی کی جنگ شروع ہو گئی نا بھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انصار ہیں وہ ادھر آ جائیں. مہاجروں نے کہا جو مہاجر ہیں ادھر آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے تو فرمایا, ما بال دعوی اہل الجاہلی, یہ جاہلیت والے دعوے کا کیا حال ہے, یہ کون سے تم باتیں کر رہے ہو. اب دیکھو یہاں قومیت کا استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے؟ لڑوانے کے لیے. یہاں قوم پرستی تعصب ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. نبی نے قوموں کے حوالے بھی دیے, اور یہاں پر آپ قومیت سے منع کر رہے ہیں. ذرا سی جنگ ہو پنجابیوں میں, اور ہم پٹھان ہیں, ہم پنجابی ہیں, اس موقع پہ یہ نعرہ ناجائز اور حرام. اور آج کل یہی چل رہا ہوتا ہے. ہم بھی یہ ایک دم ایسی جنگ چھڑتی ہے کہ پھر لاشیں اٹھانا مشکل ہو جاتا. ایسا مذاق بھی ٹھیک نہیں ہے نا. بس غلطی ہوئی نا ان سے, تو ان کو تھوڑی پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. تو آپس میں بھی ایسے مذاق نہ کیا کرو بھائی. اچھا بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, فرمایا فقال النبی صلی اللہ فخرج النبی فقال, بھائی یہ حدیث کل پڑھیں گے استاد جی, آ نہ جائیں, نہیں آئیں گے تو پھر مکمل کر لو. تو میرے بھائی فقال النبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثم قال ما شانهم, آپ نے فرمایا کیا ہوا ان کو. فاخبر بکسعۃ المہاجری الانصاریہ, صحابہ نے بتایا کہ انہوں نے ایسے مذاق کیا تھا. اس کے بعد جنگ شروع. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوها فانها خبیثہ, آپ نے فرمایا اس نعرے کو چھوڑ دو, یہ خبیث ہے. یعنی قوم پرستی کا نعرہ کیا ہے؟ خبیث. ایک حدیث میں آتا ہے منتنا, بدبودار. وہ جو بچہ, بکری کا بچہ نہیں پڑا ہوا ہوتا کچرے میں, مردہ بچہ, تو اس سے جو اس کو بھی منتنا کہتے ہیں نا, بدبو پھیلا رہا ہے. تو یہ قوم پرستی کا نعرہ کیا ہے؟ بدبودار. وقال عبداللہ بن ابی بن سلول, عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو موقع مل گیا. یہ خود بھی انصار میں سے تھا, اس کو موقع مل گیا, بھائی اس جنگ کو تھوڑا کیا کرو, تھوڑا بھڑکاؤ یار, آگ لگاؤ, آگ لگاؤ. اقد تداعوا علینا, انہوں نے کہا تداعوا علینا, انہوں نے کہا اچھا یہ مہاجرین نے ہم پر اپنی قوم کو بلایا ہے ہم سے لڑنے کے لیے. لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل, تو کہنے لگے کہ اچھا ہم نے تو ان لوگوں کو پناہ دی ہے مکہ میں, مدینہ میں, یہ کمزور لوگ تھے, ہم نے مدینہ میں ان کو پناہ دی ہے, اور یہ ہم سے لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم واپس جائیں گے تو ہم جو عزت دار لوگ ہیں معاذ اللہ ان رسوا لوگوں کو نکالیں گے. یہ وہی نعرہ ہے جو ایک سیاسی لیڈر نے نہیں کچھ دن پہلے ایم کیو ایم کے بارے میں لگا دیا تھا کہ یہ ہندوستان سے لٹے پٹے آئے تھے, تو ہم جو ہے نا, ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو اس وقت بڑا کراچی میں پھر فساد شروع ہو گیا تھا. لیکن وہ فساد بھی وہ کیا ہوا, اس کا جملہ اس کی ذات تک تھا نا, اس نے پوری قوم کی نمائندگی میں تو نہیں کہا. فسادی لوگوں نے اس کو پوری قوم کی نمائندگی سمجھ کے پوری قوم کے خلاف تقریریں شروع کر دی. تو جیسے وہ فسادی تھا نا, ایسے یہاں سے بھی جو رپلائی گیا وہ بھی کس پر مبنی تھا,
بھائی اس نے پوری قوم کی نمائندگی میں تھوڑی کہا تھا, یہ ایک آدمی کا تھا نا, آپ اس کے خلاف بولتے, لیکن جو رپلائی گیا ہے وہ پوری قوم کے خلاف گیا. تو یہ شرارتی لوگ ہوتے ہیں, اور ہم جیسے بے وقوف ان احمقوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیڈر نے ماشاءاللہ بڑی خاندانی بات کی, ہم سب اس کا ساتھ دیں گے. وہ بھی گدھا تھا جس نے یہ بیان دیا تھا, اور جس نے پوری قوم کو اس بیس پر رپلائی کیا وہ اس سے بڑا گدھا تھا. تو دونوں گدھے ایک جیسے تھے. تو ہم پڑھے لکھے اگر ہیں تو ہمیں ان گدھوں کو فالو نہیں کرنا. تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے فوراً اس سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ اچھا یہ لوگ تو کمتر لوگ تھے, ہمارے پاس آئے تھے لٹے پٹے, اور ہم واپس جا کے ان کو نکالیں گے. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ. حضرت عمر کا وہی سٹائل تھا جو ہمیشہ سے رہا. حضرت عمر نے فرمایا لئن رجعنا, جب اس نے کہا تو حضرت عمر نے فرمایا الا تقتلوا هذا الخبيث. صحیح ہے نا. اب دیکھو حضرت عمر نے سارے انصار کو برا نہیں کہا, یہ خوب سمجھو. هذا الخبيث خاص اس کی طرف اشارہ کر کے کہ یا رسول اللہ, دو روایتیں, ایک میں کہ آپ اس کو قتل کیوں نہیں کرتے, یا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں اس کی. یہ نہیں کہا کہ یہ انصار ایسے ہیں, یہ یوں ہیں تو فلانا ہے, تو ہماری وجہ سے ان کو اسلام ملا ہے اور ہماری وجہ سے ان کو بھی تو فتوحات مل رہی ہیں. تو یہ سب نہیں کہا حضرت عمر نے. حضرت عمر نے خاص اس شخص کے بارے میں کہا کہ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے, تو یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں اور اس خبیث کو قتل کر دوں. تو نبی نے فرمایا لا یتحدث الناس انه كان يقتل اصحابه. نا, اگر ان کو قتل کر دیا, مجھے بھی پتہ یہ نالائق شرارتی ہے, تو لوگ کہیں گے اگر میں نے قتل کر دیا, لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے. کس قدر بہترین سیاست ہے دیکھو, کہ بھائی جو غیر مسلم ہے نا وہ اپنے آپ کو اسلام میں محفوظ نہیں سمجھیں گے. وہ سمجھیں گے بھائی یہ انہی کا کلمہ پڑھتا ہے, انہی کے ساتھ جنگوں میں گیا ہے, اور کوئی بات پتہ نہیں کیا ہوئی اور گردن اڑا دی تو ہم بھی جائیں گے, تو ایسا نہ ہو بات بات پہ ہماری بھی گردن اڑائی جائے. کتنا بڑا فسادی تھا, لیکن اس کے باوجود آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیس پہ قتل نہیں کیا کہ قوم پرستی کی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے اس سے, اور دوسرا کیا ہوگا کہ جو مشرکین ہیں وہ اسلام میں ان کا داخلہ بھی رک سکتا. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں تو دو بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے لہذا اس کو فوراً ٹھیک ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں 4-6 جو ٹھیک کام ہے وہ بھی الٹے ہو جائیں گے. تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں الحمدللہ ہمارا فیصلوں کی بنا یہی ہوتی ہے کہ بس یہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کر دو. جذباتی پن, جیسے میرا ایک بیان ہے کہ فرانس کا بائیکاٹ کرو نا, فرانس کی مصنوعات کا, میں نے پھر اس بیان سے رجوع کیا. استاد صاحب سے میں نے پہلے ایک بیان دیا تھا, فرانس میں گستاخی کے خاکے آئے تھے نا, تو میں نے اس بیان سے میں نے استاد صاحب سے کہا کہ ہم نے فرانس کے تو بائیکاٹ کرنا چاہیے, گستاخی کی ہے انہوں نے وغیرہ وغیرہ, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں نے بیان بھی دے دیا, وہ بیان چل بھی رہا ہے. تو میں نے استاد صاحب سے مشورہ دیا کہ اس کو بائیکاٹ کو ہمیں پھیلانا چاہیے. استاد صاحب نے کہا کہ دیکھو ہم نے فرانس کا بائیکاٹ کیا نا, اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. یہ سوچو فرانس نے ہمارا بائیکاٹ کر لیا تو کیا ہوگا. تو مجھے وہ بھینس والا لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی نے بھینس کو جمال گوٹا کھلانا تھا. جمال گوٹا پائپ کے اندر رکھ کر, طریقہ یہ تھا کہ بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے ادھر سے پھونک مارے. تو ہوا یہ کہ یہ اس کے پھونک مارنے سے پہلے بھینس نے پھونک مار دی, وہ سارا جمال گوٹا اس کے پیٹ میں اور یہ مر گیا. تو یہ بھی دیکھو کہ تم بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے پھونک مار رہے ہو, اگر اس نے پھونک ماری تو تم افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. تو استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہم بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر انہوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہم تو ویسے ہی معاشی بحران کا شکار ہیں. اگر یہ یورپ نے, امریکہ نے, ان لوگوں نے مل کے ہمارا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا تو ہم اس سے بھی جائیں گے جو اس حالت میں. تو استاد صاحب نے فرمایا میں یقینی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں, لیکن جب تک آپ نے اس کے سائیڈ افیکٹ پہ آپ پوری طرح غور نہ کرو آپ کو بیان داغنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد سے میں پھر بیان دے ہی نہیں رہا. یہ بڑی بصیرت کی بات ہے. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ واقعی بائیکاٹ کرے گا یا بائیکاٹ کرنے کا ہمیں نقصان ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ ہو ہمیں, لیکن کہا کہ جب تک آپ کو نالج نہ ہو نا ان سب چیزوں کی, اتنی اپر لیول پہ جا کے یا ایسے لوگوں میں مل بیٹھ کے کہ حاکم کی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے نا بائیکاٹ. ہم تو کہہ رہے ہیں فرانس کے سفیر کو نکال دو بھائی آپ اس سیٹ پہ جا کے بیٹھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے اندر نکالنے کا دم ہے بھی کہ نہیں ہے. نکال دیا تو میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو جذباتی تقریریں, روڈ بلاک کرنا, یوں کر دینا, یہ تو نیچے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جو اپر لیول پہ ہوتا ہے وہ کبھی غلط بھی کر سکتا ہے, 2 نمبری بھی کر سکتا ہے, لیکن بعض دفعہ وہ مجبور بھی ہوتا ہے. تو جب تک آپ نہ ملیں کسی سیاسی لیڈر سے اور جو اپنے حاکم سے, وہ جب تک آپ کو اس کے سامنے کیا مجبوریاں ہیں, یا تو بیان دو ہی نہیں, دو تو پھر پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک رائے قائم کریں آپ. اس سے پہلے آپ کو رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے.
سمجھتے ہو یہ نبی کی سیرت سے ہی میں پتہ چلتا ہے اتنا بڑا منافق تھا لیکن آپ نے گردن نہیں اڑائی اس کی، اس لیے کہ جو امیج دنیا میں جاتا وہ امیج اچھا نہیں جاتا. تو کس کس کو دنیا میں بتاتے کہ بھائی یہ منافق تھا، یہ 2 نمبر تھا، تو یہ تو ایک اس کو ایکسپلین کرنا اچھا خاصا مشکل کام بن جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ارشاد.